لالچی گوالا۔ ایک وقت کی بات ہے کہ ایک گاؤں گلزار آباد میں ایک گوالا رہا کرتا تھا۔ اس چھوٹے سے گاؤں میں یہ ایک ہی گوالا تھا جو اپنی بیوی کے ساتھ مل کر یہ کام کیا کرتا تھا۔ اس کی گائیں بہت اچھا اور خالص دودھ دیا کرتی تھی، کیونکہ وہ اس کا خیال رکھتا اور اس کو اچھا کھلاتا پلاتا تھا۔ گاؤں کے سب لوگ بھی اس کی بہت تعریف کیا کرتے تھے۔ گاؤں کا سربراہ بھی اس کی تعریف کرتا اور کہا کرتا کہ اس کی گائے کا دودھ پی کر انسان بہت طاقتور ہو جاتا ہے اور بہت تندرست محسوس کرتا ہے۔ اس کا کام بھی اچھا چلا کرتا تھا اور اچھی آمدنی ہو جایا کرتی تھی۔ ایک دن گوالے نے اپنی بیوی سے کہا کہ آخر ہم کب تک یہاں چھوٹے سے گاؤں میں رہیں گے اور ان بدبودار گائے بکریوں کا دودھ بیچ کر گزارا کریں گے؟ میں نے قریبی شہر میں ایک بہت خوبصورت گھر دیکھا ہے۔ ہمارے پاس خوبصورت گھر ہونا چاہیے، گاڑی ہونی چاہیے، گھر میں بہت سے ملازم بھی ہونے چاہیے۔ اس پر اس کی بیوی کہتی ہے، ارے یہ کیا کہہ رہے ہو؟ یہ گائے ہماری روزی روٹی کا ذریعہ ہے، تم اس کو ایسے کیسے کہہ سکتے ہو؟ اور ہم یہاں اچھی آمدنی کما رہے ہیں، اچھے سے گزارا ہو رہا ہے، تم کیوں شہر جانا چاہتے ہو؟ کچھ وقت بعد وہ گاؤں کے کچھ لوگوں میں کھڑا ہو کر بھی ایسا ہی کہتا ہے، میں نے تو بہت جلد شہر چلے جانا ہے اور یہ بدبودار کام چھوڑ دینا ہے۔ اس پر اس کے ساتھ کھڑا آدمی کہتا ہے کہ میں بھی انڈے بیچتا ہوں، میرا کام بھی بدبودار ہے، مگر گھر کو چلانے والے ذریعے کو ایسے برا بھلا نہیں کہا کرتے۔ یہ کام چھوڑ کر اور کیا کرو گے تم؟ اس پر گوالا منہ بنا کر اس کے کہتا ہے کہ ہاں تو تم کرتے رہو انڈے فروخت اور ہمیشہ بدبودار انڈے فروش بنے رہو، تمہاری تقدیر میں انڈا فروش کرنا ہی لکھا ہے۔ مجھے بڑے کام کرنے ہیں، مہنگے کپڑے لینے ہیں اور مہنگا سامان بھی۔ اس پر انڈا فروش کہتا ہے، یہ لالچ تم کو کہیں کا نہیں چھوڑے گا میرے دوست، جتنا جلدی ہو سکے یہ بات سمجھ لو۔ اس پر گوالا اسے کہتا ہے، ہاں ہاں میں نے یہاں بہت وقت ضائع کر لیا، تمہیں مبارک ہو تمہارے بدبودار انڈوں کا کاروبار، میں چلتا ہوں۔ گوالے کو امیر ہونے کی بہت جلدی تھی اور وہاں ہر وقت بیٹھا اور ترکیب کرتا رہتا، اوہ اتنے کم، آخر کیسے میں زیادہ پیسے کما سکوں گا اتنے ہی دودھ میں؟ پھر وہ سوچتا ہے کہ وہ کیسے اپنی آمدنی بڑھائے۔ وہ خود سے بات کرتے ہوئے کہتا ہے کہ میری گائے تو تندرست ہے، پر اتنی نہیں کہ میں اسے زیادہ دودھ دینے پر مجبور کر سکوں، تو میں کیا کروں؟ کیا میں ایک اور گائے خریدوں؟ اور خریدوں بھی تو یہ گاؤں چھوٹا ہے، اس میں اور کتنا دودھ بیچ سکوں گا؟ اور پھر سوچتا ہے کہ وہ دوسرے گاؤں میں دودھ بیچ سکتا ہے، مگر پھر یہ کہہ کے گائے لینے کے لیے اس کے پاس اور پیسے بھی نہیں ہیں۔ وہ چلتے ہوئے ایک ندی سے گزرتا ہے اور کہتا ہے کہ کیوں نہ میں اپنے دودھ میں پانی ملانا شروع کر دوں، اس سے دودھ کی مقدار میں بھی اضافہ ہو جائے گا اور اس کی آمدنی بھی بڑھ جائے گی، وہ بڑا گھر بھی خرید پائے گا، وہ دوسرے گاؤں میں بھی دودھ بیچے گا اور پانی کا تو کسی کو پتہ ہی نہیں چلے گا۔ اور پھر اس نے ایسا ہی کیا۔ اگلی صبح اس نے آدھی بالٹی دودھ بھرا اور پھر ندی پر جا کر اس میں پانی بھرا۔ اس دن سب نے خوشی سے اس سے دودھ خریدا، سب نے دودھ خریدا اور اتنے ہی پیسے دیے، اور ابھی بھی اس کے پاس بہت سا دودھ باقی تھا جو اس نے دوسرے گاؤں میں جا کر بیچ دیا۔ اس رات وہ بہت خوش تھا کیونکہ اس کی آمدنی میں اضافہ ہوا تھا۔ دن گزرتے گئے، وہ ایسا ہی کرتا رہا۔ اب اس نے گھر کو بھی شاندار بنا لیا تھا اور گاڑی بھی لے لی تھی۔ اب وہ اور بھی پانی ملانے لگا کہ اس کی آمدنی میں اور اضافہ ہونے لگے، لیکن وہ دوسری گائے لینے کا سوچ بھی نہیں رہا تھا۔ اب لوگ اس دودھ سے پانی کی باتیں کرنے لگے تھے اور ان کو اندازہ ہونے لگا تھا۔ وہ سب اس کے گھر کے باہر جمع ہو گئے اور اس سے سوال کرنے لگے۔ کسی نے کہا کہ دودھ اب دودھ جیسا ذائقہ نہیں دیتا، تو کسی نے کہا کہ ہم پانی کی نہیں دودھ کی قیمت ادا کرتے ہیں۔ اس پر گوالا آگ بگولا ہو گیا اور کہنے لگا، تم لوگ ایسے کیسے کہہ سکتے ہو؟ ایسا کچھ نہیں ہے، میں بہت محنت سے کام کر رہا ہوں، اگر تم لوگوں کو ٹھیک نہیں لگتا تو جاؤ کسی اور سے جا کر دودھ لے لو، میرے پاس اور بھی گاؤں کے گاہک ہیں، میں ان کو دودھ فروخت کر لوں گا۔ یہ کہہ کر وہ اندر چلا گیا۔
اس پر لوگوں نے کہا کہ کچھ تو بدل گیا ہے، ہمیں پتہ لگانا ہوگا۔ گاؤں والوں نے سچ پتہ لگانے کے لیے ایک ترکیب بنائی۔ روز کی طرح اگلی صبح بھی گوالا نہر پر آیا اور دودھ کے برتن میں پانی ملانے لگا۔ گاؤں والے چھپ کر اسے دیکھ رہے تھے۔ انہوں نے سب دیکھ لیا اور سب سمجھ گئے کہ ایسے یہ بغیر اور گائے خریدے امیر ہوئے جا رہا ہے۔ اب ہمیں اس کو سبق سکھانا ہی ہوگا۔ اگلی صبح گوالے کی بیوی بازار میں دال لینے آئی اور گھر آ کر اس کو پکایا اور گوالے کے ساتھ کھانا کھانے بیٹھی۔ گوالے نے پہلا نوالا لیا اور کہنے لگا، آج تم نے کیا پتھر بنایا ہے؟ اس پر اس کی بیوی نے کہا، میں نے تو دال بنائی ہے۔ اس پر گوالے نے کہا، دکاندار تمہیں پتھروں والی دال دی ہے؟ اس کی ہمت کیسے ہوئی؟ اس رات وہ دونوں میاں بیوی بھوکے پیٹ سو گئے۔ اگلی صبح وہ اس دکاندار کے پاس آئے۔ دکاندار سے کہا کہ ہم نے تمہیں دال دینے کے پیسے دیے تھے، پتھروں کے نہیں۔ اس پر دکاندار نے کہا، اگر تمہیں پسند نہیں تو کسی اور سے جا کر لے لو، مجھے تمہاری ضرورت نہیں۔ پھر وہ انڈے والے کے پاس گیا اور انڈے لیے۔ گھر آیا تو پتا چلا کہ 2 انڈے ٹھیک ہیں، باقی سب پتھر۔ وہ اس کے پاس غصے سے گیا اور کہا، میں نے انڈوں کے پیسے دیے تھے، تم نے یہ کیا دیا؟ اس پر انڈا فروش نے کہا، میں نے بھی تمہیں دودھ کے پیسے دیے تھے، پانی کے نہیں۔ اور تمہیں یہ نہیں پسند تو جاؤ کہیں اور سے جا کر لے لو، مجھے تمہاری ضرورت نہیں۔ کچھ روز تک ایسا ہی چلتا رہا۔ جو کچھ خریدا تو وہ خراب نکلتا۔ اب اس کی بیوی نے کہا، بس بہت ہوا، اگر یہ ہمارے ساتھ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ گوالے نے کہا، وہ ہمیں بے وقوف بنا رہے ہیں۔ گوالے اپنی لالچ میں اتنا اندھا ہو چکا تھا کہ اس کو یہ سمجھ میں نہیں آیا کہ وہ بھی دوسروں کے ساتھ ایسا ہی کر رہا ہے۔ وقت گزرا اور آس پاس کے گاؤں والے بھی دودھ لینا بند کر دیا۔ اب اس سے کوئی دودھ نہ لیتا۔ اس کے پیسے ختم ہو گئے اور کو گاڑی بیچنا پڑی۔ پھر گھر کا سامان بھی جو اس نے پانی ملا دودھ بیچ کر کمائے تھے۔ اب اس کی بیوی نے کہا، یہ سب تمہاری لالچ کی وجہ سے ہوا ہے۔ اگر تم صبر اور محنت سے کام کرتے رہتے تو ایک دن ہم امیر ہو جاتے، مگر اب تمہاری لالچ کی وجہ سے ہم غریب ہو گئے ہیں۔ اس کے بعد گوالے نے کبھی پانی نہ ملایا اور خالص دودھ دیکھ کر جو ملا اس پر صبر شکر کرنے لگا۔ نتیجہ، لالچ بہت بری بلا ہے۔